السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جو تھے یہ بہت امیر تھے، ان کی بہت بڑی بادشاہت تھی، بہت سلطنت تھی، مگر جب اللہ نے ان کو اپنی راہ میں قبول کیا تو انہوں نے اپنی سلطنت اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ یہ 1000 دینار ہیں، یہ میں آپ کو تحفۃً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میں فقیروں سے کوئی تحفہ نہیں لیتا۔ تو اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت جائیدادیں ہیں، بہت سے مال ہیں، بہت سے گھر ہیں، چیزیں ہیں، میں غریب نہیں ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں ابھی اور زیادہ مال و دولت کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور ہے، کیوں نہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا دل اس بات پر راضی نہیں کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ بہت ہے اور تم اس پر راضی ہو، اگر تم اس پر راضی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم فقیر ہو اور میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں صرف اللہ سے اللہ کو مانگنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچھ بھی چیز ان کو کھانے کو نہ ملی، تو اس دن انہوں نے 400 نفل پڑھے۔ خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، جس نے تمام جائیدادیں بانٹ دی، جس نے اپنے مال و زر کی فکر نہ کی، اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ اے اللہ یہ تو نے کیا کیا، ہم تو تیری راہ میں سب کچھ قربان کر کے آ گئے، آپ ہمیں اتنا بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا، وہ 400 نوافل شکرانے کی ادا کی انہوں نے، اور پھر یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ان کو رزق دے دیا، نہیں، ان کو کچھ کھانے کو نہ ملا، مگر انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور شکر ادا کرتے رہے۔ اس طریقے سے 7 دن گزر گئے، اس قدر کمزوری ہو گئی کہ وہ کھڑا بھی نہ ہو پاتے تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اپنا کرم کر دے، اپنے کرم سے مجھے رزق عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگی ہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور ان کو اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ بہت سا مال اور دولت سب کچھ موجود تھا، تو اس آدمی نے ان کو کھانا کھلایا اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، جب آپ سلطنت چھوڑ رہے تھے تو میں نے آپ کے حصے کا ترکہ بھی اٹھا لیا تھا اور یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ امانت لے لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس کو کھانا لیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ مال بھی اب تمہارا ہے اور میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اور پھر انہوں نے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو صرف ایک روٹی مانگی تھی، تو آپ نے تو مجھے خزانے عطا کر دیے، اللہ آج کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے صرف آپ چاہیے۔ ہمارے اندر بھی یا اللہ ایسی ہی قناعت پیدا کر دیں کہ ہمیں دنیا کی پرواہ نہ ہو، رزق کی پرواہ نہ ہو، صرف اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تو ہم سے راضی ہے ہی، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ندامت کے 2 آنسو لے آ، چاہے 2 آنسو بھی نہ نکلیں، تیری آنکھوں میں ندامت ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر تیری آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا تو تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ہم ہی اللہ پر راضی نہیں ہوتے، اللہ تو ہم سے راضی ہوتا ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی ہمارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دیں اور آخرت میں ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔